بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے کئی دن دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کی آزاد کی ہوئی غلامہ صوبیہ نے چند روز ایسا ہی کیا۔ بعد ازاں حلیمہ سعدیہ نے یہ خدمت اپنے ذمہ لی۔ قریش میں دستور تھا کہ شہر کے لوگ اپنے شیرخوار بچوں کو بدوی آبادی میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے بدو میں پل کر فصاحت و بلاغت اور عرب کی خالص خصوصیت حاصل کریں، اور مدت رضاعت کے ختم ہونے پر کچھ پیسے دے کر واپس لے آتے تھے۔ اس لیے نواح مکہ کے قبائل کی بدوی عورتیں سال میں 2 دفعہ ربیع اور خریف میں بچوں کی تلاش میں شہر مکہ میں آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ اس دفعہ قحط سالی میں حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کی 10 عورتوں کے ساتھ اسی غرض سے شہر میں آئی۔ حلیمہ کے ساتھ اس کا شیرخوار بچہ عبداللہ جس کا نام تھا، اور اس کا شوہر حارث بن عبدالعزیٰ سعدی۔ ایک دراز گوش اور ایک اونٹنی تھی۔ بھوک کے مارے نہ اونٹنی دودھ کا ایک قطرہ دیتی تھی اور نہ ہی حلیمہ کی چھاتیوں میں کافی دودھ تھا، اس لیے بچہ بے چین رہتا تھا، اور رات کو اس کے رونے کے سبب سے میاں بیوی سو بھی نہ سکتے تھے۔ اب قسمت جاگی تو حلیمہ کی، جو شرف و کمال میں مشہور تھی، ایسا مبارک رضیع مل گیا کہ اس بچے کی برکت کی وجہ سے ساری تکلیف پریشانی دور ہو گئی۔ دیکھتے ہی دائیں چھاتی سے لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے دودھ نے جوش مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا اور دوسری سائڈ چھوڑ دی، جس سے حلیمہ کے بچے نے پیا۔ اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ یہ عدل جبری کا نتیجہ تھا۔ ڈیرے پر پہنچی تو پھر دونوں بچوں نے سیر ہو کر پیا۔ حارث نے اٹھ کر اونٹنی کو جو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جس سے میاں بیوی سیر ہو گئی اور رات آرام سے کٹی۔ اس طرح 3 راتیں مکہ میں گزار کر حضرت آمنہ کے ہاں سے الوداع ہو اور حلیمہ اپنے قبیلہ کو آئی۔ اس نے حضرت کو اپنے آگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آگے دراز گوش پر سوار کر دیا۔ دراز گوش نے پہلے کعبہ کی طرف 3 سجدے کر کے سر آسمان کی طرف اٹھایا، گویا شکر ادا کیا کہ اس سے یہ خدمت لی گئی۔ پھر روانہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ایسے چست اور چلاک ہو گئی کہ قافلے کے سب چھپاؤں سے آگے چل رہی تھی۔ حالانکہ جب آئی تھی تو کمزوری کے سبب سے سب سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ ساتھ کی عورتیں حیران ہو کر پوچھتی تھی، ابو ذؤیب کی بیٹی، کیا یہ وہی دراز گوش ہے؟ حضرت حلیمہ جواب دیتی، واللہ یہ وہی ہے۔ بنو سعد میں اس وقت سخت قحط تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حلیمہ کے مویشی سیر ہو کر آتے اور خوب دودھ دیتے، اور دوسروں کے مویشی بھوکے آتے اور دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ دیتے۔ اس طرح حلیمہ کی سب تنگ دستی دور ہو گئی۔ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دور جگہ نہ جانے دیتی تھی۔ ایک روز وہ غافل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضاعی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت بھیڑوں کے ریوڑ میں تشریف لے گئے۔ مائی حلیمہ تلاش میں نکلی اور آپ کو شیمہ کے ساتھ پایا۔ کہنے لگی، تپش میں؟ تو شیمہ بولی، اماں جان، میرے بھائی نے تپش محسوس نہیں کی۔ بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو بادل بھی چلتا۔ یہی حال رہا یہاں تک کہ ہم اس جگہ آ پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال کی ہو گئی تو حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو آپ کی والدہ کے پاس لے کر آئی اور کہا کاش تو اپنے بیٹے کو میرے پاس اور رہنے دے تاکہ کبھی ہو جائے، کیونکہ مجھے اس وبا کا ڈر ہے جو مکہ میں پھیلی ہے۔ یہ سن کر بی بی آمنہ نے آپ کو حلیمہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ ہم واپس آئے 2 یا 3 مہینے گزرے تھے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے ہماری بھیڑوں میں تھے کہ آپ کا بھائی دوڑتا آیا، کہنے لگا کہ میرے اس قریشی بھائی کے پاس 2 شخص آئے جن پر سفید کپڑے ہیں، انہوں نے پہلو کے بل لٹا کر اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ یہ سن کر میں اور میرا خاوند دوڑے گئے، دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں اور چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ ہم دونوں نے آپ کو گود میں لیا اور گلے سے لپیٹ لیا اور پوچھا بیٹا تجھے کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ 2 شخص میرے پاس آئے، تن پر سفید کپڑے تھے، انہوں نے پہلو کے بل لٹا کر میرا پیٹ پھاڑ دیا اور اس میں سے ایک خون کی پھٹکی نکال کر کہا ہذا حظ الشیطان منک، کہ یہ تجھ سے شیطان کا حصہ ہے، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر کر سی دیا۔ بس ہم آپ کو اپنے خیمے میں لے آئے۔ میرے خاوند نے کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ اس لڑکے کو کچھ عصیب ہے، عصیب ظاہر ہونے سے پہلے اسے اس کے کنبے میں چھوڑ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس حضرت حلیمہ لائی اور بڑے اصرار کے بعد اس سے حقیقت حال بیان کی۔ ماں نے کہا اللہ کی قسم ان پر شیطان کو دخل نہیں، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر مبارک 4 مرتبہ ہوا۔ ایک وہ جس کا ذکر ابھی ہوا، یہ اس واسطے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وساوس شیطان سے جن میں بچے مبتلا ہوا کرتے ہیں محفوظ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے اخلاق حمیدہ پر پرورش پائیں۔ دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں ہوا تاکہ آپ کامل ترین اوصاف پر جوان ہوں۔ تیسری مرتبہ غار حرا میں نبی مبعوث ہونے کے وقت ہوا تاکہ آپ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناجات الہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہی ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے ننہال بنو عدی بن نجار میں ملنے گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی۔ ایمن بھی ساتھ تھی۔ جب واپس آئی تو راستے میں مقام اقوا میں انتقال فرما گئی اور وہیں دفن ہوئی۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بنو نجار پر ہوا تو اپنے قیام مدینہ کا نقشہ سامنے آ گیا اور اپنے قیام گاہ کو دیکھ کر فرمایا اس گھر میں میری والدہ مکرمہ مجھے لے کر ٹھہری تھی، میں بنی عدی بن نجار کے تالاب میں تیرا کرتا تھا۔ ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں لائی اور آپ کے دادا عبدالمطلب کے حوالے کیا۔ عبدالمطلب آپ کی پرورش کرتے رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو اس نے بھی وفات پائی اور حسب وصیت آپ کا چچا ابو طالب جو حضرت علی کا باپ اور آپ کے والد عبداللہ کا ماں جایا بھائی تھا، آپ کی تربیت کا کفیل ہوا۔ ابو طالب نے آپ کی کفالت کو بہت اچھی طرح انجام دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات اور بیٹوں پر مقدم رکھا۔ ایک دفعہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر بارش کے لیے دعا کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے فوراً قبول ہوئی۔ چنانچہ ابن عساکر جلیمہ
بن عرفطہ سے ناقل ہے کہ اس نے کہا کہ میں مکہ میں آیا، اہل مکہ قحط میں مبتلا تھے۔ ایک بولا کہ لات و عزیٰ کے پاس چلو، دوسرا بولا منات کے پاس چلو۔ یہ سن کر ایک خوبرو جیب دلرائے بوڑھے نے کہا، تم کہاں الٹے جا رہے ہو؟ حالانکہ ہمارے درمیان باقی ابراہیم و اسماعیل موجود ہیں۔ وہ بولے، کیا تمہاری مراد ابو طالب ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ بس وہ سب اٹھے اور میں بھی ساتھ ہو گیا۔ جا کر دروازے پر دستک دی تو ابو طالب نکلا تو کہنے لگے، ابو طالب جنگل قحط زدہ ہو گیا، ہمارے زن و فرزند قحط میں مبتلا ہیں، چل میہ مانگ۔ بس ابو طالب نکلا، اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا گویا آفتاب کا سا، جس کے سے ہلکا سا بادل دور ہو گیا، اس کے گرد اور چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے۔ ابو طالب نے اس لڑکے کو لیا اور اس کی پیٹھ کعبہ سے لگائی۔ اس لڑکے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے التجا کرنے والے کی طرح اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ اس وقت آسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا نہ تھا۔ اشارہ کرنا تھا کہ چاروں طرف سے بادل آنے لگے۔ برسا اور خوب برسا، جنگل میں پانی ہی پانی نظر آنے لگا اور آبادی و وادی سب سرسبز و شاداب ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب حسب معمول قافلہ قریش کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کو جانے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب سے لپٹ گئے، اس لیے ابو طالب نے آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب قافلہ شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ سارے جہان کا سردار رب العالمین کا رسول ہے، اللہ اس کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ قریشیوں نے پوچھا، تجھے یہ کیوں کر معلوم ہوا؟ اس نے کہا، جس وقت تم گھاٹی سے چڑھے کوئی درخت اور پتھر باقی نہ رہا مگر سجدے میں گر پڑا۔ درخت اور پتھر پیغمبر کے سوا کسی دوسرے شخص کو سجدہ نہیں کرتے، اور میں ان کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو ان کے شانے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مانند ہے۔ پھر اس راہب نے کھانا تیار کیا۔ جب وہ ان کے پاس کھانا لایا تو حضرت اونٹوں کے چرانے میں مشغول تھے۔ اس نے کہا، آپ کو بلا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ قوم کے نزدیک آئے تو ان کو درخت کے سائے کی طرف آگے بڑھے ہوئے پایا۔ جس وقت آپ بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ کی طرف ہٹ آیا۔ پھر کہا، تمہیں اللہ کی قسم بتاؤ ان کا ولی کون ہے؟ انہوں نے کہا، ابو طالب۔ بس اس نے ابو طالب سے باتاکید تمام کہ ان کو مکہ واپس لے جاؤ کہا، کیونکہ اگر تم آگے بڑھو گے تو ڈر ہے کہ کہیں یہودی ان کو قتل نہ کر دیں۔ لہٰذا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے آئے اور شہر بصرہ سے آگے نہ بڑھے، اور اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خشک روٹی اور زیتون کا تیل زادے راہ دیے۔ آغاز اسلام سے پہلے عرب میں جو لڑائیاں ان مہینوں میں پیش آتی جن میں لڑنا ناجائز تھا، حروب فجار کہلاتی تھی۔ چوتھی یعنی آخر حرب فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ نعمان بن منظر شاہ ہیرا ہر سال اپنا تجارتی مال بازار عکاظ میں فروخت ہونے کے لیے اشراف عرب میں سے کسی کی پناہ میں بھیجا کرتا تھا۔ اس دفعہ جو اس نے اونٹ ردوا کر تیار کی، اتفاقاً عرب کی ایک جماعت اس کے پاس حاضر تھی، جن میں بنی کنانہ میں سے براس اور حوازن میں سے عروہ رحال موجود تھا۔ نعمان نے کہا، اس قافلے کو کون پناہ دے گا؟ براس نے کہا، میں بنی کنانہ سے پناہ دیتا ہوں۔ نعمان نے کہا، میں ایسا شخص چاہتا ہوں جو اہل نجد و تہامہ سے پناہ دے۔ یہ سن کر عروہ نے کہا، میں اہل نجد و تہامہ سے پناہ دیتا ہوں۔ براس نے کہا، اسے عروہ
اے عروہ کیا تو بنی کنانہ سے پناہ دیتا ہے؟ عروہ نے کہا تمام مخلوق سے۔ بس عروہ اس قافلے کے ساتھ نکلا، براز بھی اس کے پیچھے روانہ ہوا اور موقع پا کر عروہ کو ماہ حرام میں قتل کر ڈالا۔ حوازن نے قصاص میں براز کا قتل کرنے سے انکار کیا کیونکہ عروہ حوازن کا سردار تھا۔ وہ قریش کے کسی سردار کو قتل کرنا چاہتے تھے مگر قریش نے منظور نہ کیا، اس لیے قریش و کنانہ اور حوازن میں جنگ چھڑ گئی۔ کنانہ کا سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا جو ابو سفیان کا باپ اور حضرت امیر معاویہ کا دادا تھا، اور حوازن کا سپہ سالار اعظم مسعود بن معتب ثقفی تھا۔ لشکر کنانہ کے ایک پہلو پر عبداللہ بن جدعان اور دوسرے پر قزیز بن ربیع اور کلب بن حرب بن امیہ تھا۔ اس جنگ میں کئی لڑائیاں ہوئیں، ان میں سے ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو بھی لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 14 سال کی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لڑائی نہیں کی بلکہ تیر اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے رہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے بھی تیر پھینکے تھے۔ بہرحال آخر میں فریقین میں صلح ہو گئی۔ جب قریش سے واپس آئے تو یہ واقعہ پیش آیا کہ شہر زبید کا ایک شخص اپنا مال تجارت مکہ میں لایا جسے عاص بن وائل سہمی نے خرید لیا مگر قیمت نہ تھی۔ اس پہ زبیدی نے اپنے اسلاف سے مدد مانگی تو ان سب نے مدد دینے سے انکار کیا۔ پھر اس نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر فریاد کی جسے قریش کعبہ میں بیٹھے سن رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تحریک پر بنو ہاشم، زہرہ اور بنو اسد بن عبدالعزیٰ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور باہم عہد کیا کہ ہم ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کیا کریں گے اور مظالم واپس کرا دیا کریں گے۔ اس کے بعد وہ سب عاص بن وائل کے پاس گئے، ان سے زبیدی کا مال واپس کرایا۔ اس معاہدے کو حلف الفضول اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ اس معاہدے کے مشابہ تھا جو قدیم زمانہ میں جرم کے وقت مکہ میں ہوا کہ ہم ایک دوسرے کی حق رسانی کیا کریں گے، قوی سے ضعیف کا اور مقیم سے مسافر کا حق لے کر دیا کریں گے۔ چونکہ جرم کہ وہ لوگ جو اس معاہدے کے محرک تھے ان سب کا نام فضل تھا، جن میں سے فضل بن حارث، فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ تھے، اس لیے اس کو حلف الفضول کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس معاہدہ قریش میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دے دیے جاتے تو میں اسے نہ توڑتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایسے معاہدے میں حاضر ہوا کہ اگر اس سے غیر حاضری پر مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں پسند نہ کرتا۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا اہل حلف الفضول کہہ کر پکارے تو میں مدد دینے کو حاضر ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو آپ کی صدق و امانت کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ زبان خلق نے آپ کو امین کا لقب دے دیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ نے جو ایک معزز مالدار خاتون تھی آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور مال تجارت لے کر شام کو روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا تھا اور آپ کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام میں پہنچے تو بازار بصرہ میں ایک راہب نستورہ نام کی خانقاہ کے نزدیک اترے۔ وہ راہب میسرہ کی طرف آیا اور اسے جانتا تھا۔ کہا اے میسرہ یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے اترا ہے؟ میسرہ نے کہا اہل حرم میں سے قریش میں سے ہے۔ راہب نے کہا سوائے نبی
کہ اس درخت کے نیچے کبھی کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا ان کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے کہا، ہاں ہے، اور کبھی دور نہیں ہوتی۔ یہ سن کر راہب بولا، یہ وہی ہیں، یہی آخر الانبیاء ہیں۔ کاش میں ان کا زمانہ پاؤں، کاش میں ان کو پاؤں جس وقت یہ نبی مبعوث ہوں گے۔ اور میسرہ سے کہا کہ ان سے جدا نہ ہونا اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار بصرہ میں خرید و فروخت کر کے مکہ واپس آئے۔ جب حضرت خدیجہ جو عورتوں کے درمیان ایک بالا خانے میں بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا، کیا دیکھتی ہیں کہ دو فرشتے آپ کے سر مبارک پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ سے بیان کیا کہ میں نے تمام سفر میں آپ کا یہی حال دیکھا ہے، اور اس راہب کے قول کی وصیت کی خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت میں دگنا نفع دیا۔ حضرت خدیجہ نے جو دیکھا اور سنا، اس سے ظاہر ہو گیا کہ آپ بے شک ساری مخلوق کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ بیوہ تھی۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں۔ ان کی پاک دامنی کے سبب لوگ جاہلیت کے زمانے میں ان کو طاہرہ کہا کرتے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے امور مذکورہ بالا کو مد نظر رکھ کر واپس آنے کے تقریباً 3 مہینے بعد یلے بن منیہ کی بہن نفیسہ کی وساطت سے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخواست کی خبر اپنے چچاؤں کو دی، انہوں نے قبول کیا۔ بس تاریخ معین پر ابو طالب اور امیر حمزہ اور دیگر رؤسائے خاندان حضرت خدیجہ کے مکان پہ گئے، اور ان کے چچا عمر بن اسد نے اور بقول بعض ان کے بھائی عمر بن خویلد نے ان کا نکاح کر دیا۔ شادی کے وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی تھی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند شادیاں اور کی۔ تمام ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم ہی مقرر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ ہی کے بطن سے ہوئی۔ صرف ایک صاحبزادی جن کا نام ابراہیم تھا، حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے، سن 10 ہجری میں انتقال فرما۔